ایشیا میں طوائف کا معاشری نظام یورپ کے معاشری نظام سے مختلف ہے، لیکن جنسی اعتبار سے دونوں میں ہم رنگی ہے۔ دونوں بازاری شراب ہیں۔ جو فرق ہے اس کی بڑی وجہ ایک تو مشرق و مغرب کی جداگانہ اخلاقی نظریے ہیں، دوسرے عورت کے متعلق دونوں کے عقائد کا اختلاف ہے۔ ویسے یورپی عورت ایشیائی عورت سے سماجی آزادی میں کجروی کی حد تک آگے نکل چکی ہے، اور شرم و حیا کے وہ معیار جو مشرق کی جان تصور ہوتے ہیں اس میں بالکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایشیائی ملکوں میں ایک طوائف بھی کسی حد تک اخلاق کے ظواہر کی پابندی کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایشیا ہر بڑے مذہب کا مولد و مسکن رہا ہے۔ ان مذاہب نے ایشیائی قوموں کو ایک اخلاق مہیا کیا جس ذہنوں میں اوامر و نواہی کا ایک تصور جاگزین ہو گیا۔ یہاں کسی فلسفی و مصنف کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ فحاشی کا جواز پیدا کریں اور یہ کہیں کہ طوائف ایک ناگزیر ادارہ ہے۔ لیکن اس اخلاقی کر و فر کے باوجود ایشیائی ملکوں میں فحاشی محو نہ ہوئی۔ اس کی مختلف صورتیں ہر حال میں اور ہمیشہ قائم رہی ہیں۔ چنانچہ 1500 برس پہلے کی تصنیف کام شاستر میں ہندوستان کی دارمک فحاشی کا سراغ ملتا ہے۔ جنوبی ہند کے لوگ اپنی بیٹیوں کو مندروں کے بھینٹ چڑھا دیتے تھے جنہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ یہ کنیائیں سنگیت اور ناچ کی تعلیم حاصل کرتی۔ جب تک جوانی کا روپ جلمل کرتا ان کے قدردان بھی موجود رہتے۔ جب جوانی ڈھل جاتی تو انہیں مندروں سے نکال دیا جاتا۔ در بدر بھیک مانگ کر گزارا کرتی۔ ان سے کسی ذات کا کوئی ہندو شادی نہ کر سکتا تھا۔ ان سے مندر کے مہنت خوش وقت ہوتے یا تعلق داروں اور زمینداروں کو ترغیب دے کر انہیں داشتہ رکھنے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں دارمک فحاشی کا ایک بڑا ثبوت لنگم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آریائی تہذیب نے عورت کو ازدواجی سکون مہیا کیا۔ وہ جس مرد کی شریک زندگی ہوتی اس کی موت پر اس کے ساتھ ستی ہو جاتی، یعنی اس کو جلا دیا جاتا۔ لیکن عورت کے جسم کو ہمیشہ ہی خطرہ رہا اور اس وقت سے رہا جب لکشمن نے سردپ لکھا کی ناک کاٹی، راون نے سیتا پر ہاتھ اٹھایا اور پانڈو دروپدی کو ہار گئے۔